دوسری بات رانا صاحب نے کہی ہے کہ ذمہ دار وہ شب خون تھا جو جنرل مشرف نے مارا تھا. میرے خیال میں یہ شب خون ایک دفعہ نہیں مارا گیا، یہ شب خون اس ملک میں کئی دفعہ مارا گیا. ایوب خان نے مارا، یحییٰ خان نے مارا، ضیاء الحق نے مارا، مشرف نے مارا، اور بھی ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے بغیر یہ ظاہر کیے کہ وہ شب خون ہے یا وہ اقتدار پر اس طریقے سے قبضہ کر رہے ہیں جس طریقے سے دوسرے کچھ لوگوں نے بھی اقتدار سنبھالا، وہ بھی کوئی خالص جمہوری طریقہ کار نہیں تھا. یہ سب لوگ جانتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ دہشت گردی کے بارے میں ہم لوگ باتیں تو بہت کرتے ہیں بے شمار، اور ذمہ داریاں بھی بہت ہیں لوگوں پر ڈالی جاتی ہیں، اور جس قدر عوام کا خون بہایا گیا ہے اب تو اس کی تعداد کوئی شخص گن ہی نہیں سکتا. یہ لمبی داستان ہے اور لمبی بہت بڑی طویل سی داستان ہے، اور کتنے ہی لوگ ہیں جن کو آپ گن نہیں سکتے. سوال ایک پیدا ہوتا ہے چھوٹا سا. ابھی سوات کے ایریے میں ہماری فوج ظفر موج ماشاءاللہ دنیا کی بہت اچھی فوجوں میں سے ایک سمجھی جاتی ہے اور ہے، ٹھیک ہے. اس نے کارروائی کی ہے اور بے شمار علاقے جو ہیں وہاں کارروائی کرنے کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ اب وہ علاقے وہاں صاف ہو گئے ہیں دہشت گردوں سے. پھر اس کے بعد جنوبی وزیرستان میں یہ کام کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب وہ علاقے بھی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جن لوگوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے ان کے ماتھے پر یہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں؟ ہم جن لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں ان کے متعلق ہمیں یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں؟ ہم ہر روز یہ سنتے ہیں، جس طرح ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دہشت گردوں نے اتنے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے، اسی طرح ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ آج اتنے دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ ہلاک ہو گئے ہیں ان کے بارے میں کوئی ثبوت، ان کا کبھی کوئی نام آیا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں؟ جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں بے شمار لوگ کہتے ہیں کہ گرفتار کر لیے گئے ہیں. کبھی آج تک کسی ایک کو عدالت میں پیش کر کے اس کے خلاف کوئی مقدمہ چلایا گیا؟ ٹھیک ہے سر جی، میں اس کو کنٹینیو رکھتا ہوں، آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ان کا جو تجزیہ ہے وہ شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں چودھری یوسف بول رہا ہوں، UKPCCI والا آپ کا دوست. چودھری یوسف صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. کیا کہنا چاہیں گے سر؟ آج ہمارے ایک بہت ہی سنجیدہ ایشو جو ہے اس وقت چھڑا ہوا ہے، اور ایک طرف تو ہماری عوام جو ہے وہ شہید ہو رہی ہے، پاکستانی عوام جو ہے شہید ہو رہی ہے، اور ہمارے سیاستدان جو ہے آپس میں وہ کہہ لیں کہ لاشوں پر سیاست کر رہے ہیں. میرے بھائی آپ کے پاس دونوں مہمان بیٹھے ہیں، ان کو بھی میرا سلام. جی ان سے عرض ہے کہ میرے بھائی فیوچر کی پالیسی کو کوئی اڈاپٹ کریں. یہ گھسے پھٹے سیاستدان جو ہمارے ملک میں بیٹھے ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہیں. بار بار ہر روز مشرف کو ہر چیز پہ بلیم دینا. یہاں ہم یورپ میں رہتے ہیں، دیکھو ٹونی بلیر نے کیا کیا. کرنٹ گورنمنٹ اس کے بعد جو گورنمنٹ آئی تھی وہ ٹونی بلیر کے گیت ہمیں نہیں سناتی تھی. ٹھیک ہیں یا کچھ ہوگا. ہیلو طرف جائے گی تو وہ پریزنٹ کریں. یہ جو ہے نا ہمارے چودھری یوسف صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کی ٹیلی فون میں کوئی پرابلم ہے؟ آپ کے موبائل سے میرے خیال غالباً یا فون سے کال کر رہے ہیں، یا آپ ٹیلی ویژن کے قریب کہیں پہ ہوں گے تو اس وجہ سے وہ فون میں جو ہے وہ پرابلم آ رہی ہے. اب دوبارہ پروگرام میں ہمارے ساتھ جو ہے شامل ہو سکتے ہیں. سر جی میں بات اس طرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا جی کہ پنجاب حکومت اس کی ذمہ دار نہیں ہے، مشرف صاحب کا یہ پودا لگایا گیا ہے، اس کو کاٹنے میں ٹائم لگے گا. کیا مشرف صاحب کی وجہ سے ہی یہ ساری دہشت گردی ہو رہی ہے، ان کی پالیسیوں کی وجہ سے؟ میں نے یہی بات عرض کی ہے کہ یہ صرف جنرل مشرف کا کیا دھرا نہیں ہے. افغانستان میں لڑائی تو ضیاء الحق نے شروع کی تھی، تو یہ تو معاملہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور جہاں طالبان کا جو چکر ہے یہ بھی وہیں سے شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے آج جن لوگوں کو طالبان کہا جاتا ہے اور جن لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، اس سے پہلے یہ جہاد کر رہے تھے، اور جہاد کے لیے امریکہ، سعودی عرب، چائنا، پاکستان امداد دے رہے تھے. آپ تائید کرتے ہیں کہ ضیاء الحق صاحب نے دہشت گردی جو کی تھی؟ دیکھیں جی میں تو یہ کہتا ضیاء ہوں الحق صاحب نے جو جنگ شروع کی، جو فائٹ شروع کی،
جو وہاں پر کارروائی کا آغاز کیا افغانستان میں، آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں تائید بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ 4 ریٹائر جرنیل آئے ہیں، انہوں نے 62 سال میں سے 34 سال پاکستان میں حکومت کی ہے اور انہوں نے پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا ہے. یہ وہی طالبان ہیں جن کو آج ہم ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں. امریکن ان کی پشت پناہی کرتے تھے، یہ افغانستان میں تھے، اور اب ان کو ہم جب دہشت گرد کہتے ہیں تو ہمیں بیٹھ کر یہ سوچنا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں، یہ پاکستانی ہی ہے، اور ہمیں اپنی اسٹریٹجیاں بنانی ہوگی. میں بالکل اس پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ ٹھیک ہے. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. آپ نے تائید کیا ہے. چودھری اکرم عابد صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں. انہوں نے پنجاب حکومت کا کہا جی کہ ہماری ذمہ داری نہیں تھی. ہماری ذمہ داری جو ہے جو ہم اس کے پوری بخوبی نبھا رہے ہیں، مگر پرویز مشرف صاحب جو ہیں ان کا پودا لگایا گیا ہے. انہوں نے جو 12 اکتوبر کو شب خون مارا ہے، ان کی وجہ سے جو دہشت گردی پاکستان میں شروع ہوئی ہے اس کو ختم کرنے میں وقت لگے گا. پنجاب حکومت کو ذمہ داری نہیں ٹھہرانا چاہیے؟ میرے خیال کے حق صاحب تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے آسان کام ہوتا ہے کسی بھی بندے کا کہ دوسرے کے کندھوں پہ گولی چلا دینا، دوسرے کے کندھے پہ رکھ کے. پنجاب گورنمنٹ مرکز پہ الزام لگاتی ہے، مرکز پنجاب پہ لگاتی ہے. لائک میں آج ایک پروگرام دیکھ رہا تھا تو اس میں میاں شہباز شریف کا بیان تھا کہ کسی نے پوچھا کہ گورنر پنجاب یہ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا گورنر پنجاب کون ہے. تو یہ لائک کتنی بڑی بات ہے یہ کہ انہیں یہ پتا، وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، انہیں یہ پتا نہیں ہے کہ گورنر پنجاب کون ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ آپس میں ذاتی مفادات کی وجہ سے ہر چیز ہماری ذاتیات پہ، ذاتی مفادات کیا ہو سکتے ہیں؟ ذاتی مفادات یہ کہ گورنر صاحب ان کے خلاف ہیں، وہ ان کے خلاف ہیں، تو ساری چیزیں جو ہیں وہ کرسی کے گرد گرد گھوم رہی ہیں. کوئی بھی بندہ یہ نہیں سوچ رہا کہ پاکستان کو کون سے مسائل درپیش ہیں، اور سب سے پہلے ساری چیزیں ختم کر کے ہمیں پاکستان کو جو مسائل درپیش ہیں انہیں ختم کرنا چاہیے، ان کا حل کرنا چاہیے بیٹھ کے، نہ کہ بیان بازی سے. ٹھیک ہے. اب ارشد صاحب میرے خیال میں میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی پہ تو چلو ہوگی بات. میں اب تھوڑا سا دہشت گردی کے بعد جو ہے، آپ اپنی بات کو کمپلیٹ کر لیجیے گا. میں سوال بھی آپ کی خدمت میں رکھ دوں کہ دہشت گردی کے بعد سر اس جگہ پر اس ایک بہت ہی عزت والا مقام ہے، اس مقام پر جا کے پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایک دوسرے کو الزامات لگانے، جن میں نون بھی شامل ہے، پاکستان تحریک انصاف بھی شامل ہے، جماعت اسلامی بھی شامل ہے، پاکستان پیپل پارٹی بھی شامل ہے، تمام سیاسی پارٹیاں شامل ہیں، آپ کی پاکستان مسلم لیگ کاف بھی شامل ہے. دیکھیں جی حق صاحب، میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں، لیکن ہم جو ذمہ داری نبھا رہے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہونی چاہیے کہ ہم نے جب ایلیٹ فورس پر حملہ ہوتا ہے، ہم نے ان دہشت گردوں کو بھی پکڑا. ابھی چند ہی دن پہلے ہم نے پکڑا اور وہ عدلیہ نے چھوڑ دیا. اب ہمارا کام ہے پکڑنا، اور ہم انشاءاللہ پکڑیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ عدلیہ نے زیادتی کی پھر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا اس کا جرم تھا اس کو سزا نہیں ملی، ان کو سزا اور ملنی چاہیے تھی. میں کہنا چاہتا ہوں، میرا پوائنٹ یہی ہے کہ جب جو ایک جرم کرتا ہے، جو حق صاحب جو جرم کرتا ہے، لیگ نون جو ہے وہ سب سے زیادہ آزاد عدلیہ کا نعرہ لگانے والی، میں چودھری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، آزاد عدلیہ کا نعرہ لگانے والی. اور آج آپ یہ دیکھ لیں، پچھلے پروگرام میں سید زید حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے پچھلے پروگرام میں اس بات پر تھوڑی سی ہماری تائید بھی کر دی کہ آج تک کوئی بھی دہشت گرد سمیت جو خود کچھ جیکٹیں ہوتی ہیں ان کے سمیت پکڑے جاتے ہیں، آج تک کبھی کوئی ثابت نہیں ہوا کسی کو پھانسی کی سزا دی گئی ہو یا کسی قسم کی. تو پھر سر کس چیز کا آپ آزاد عدلیہ کا نعرہ لگاتے ہیں؟ حق صاحب بات بڑی سیدھی ہے. پنجاب میں ہم نے جوڈیشری کی تنخواہیں ڈبل کی، ہم نے پچھلے سال پولیس کی تنخواہیں ڈبل کی تاکہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ میں دیکھیں جی، ہم بالکل عدلیہ کی آزادی کے حق میں ہیں، اب بھی ہیں. اب میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں، ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. پاکستان کا ہر فرد حالت جنگ میں ہر آدمی کو اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے. وہ گورنمنٹ میں ہے، وہ گورنمنٹ نہیں ہے، وہ نہیں کر رہی رول. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کر رہی ہے، ان کو مزید رول پلے کرنا چاہیے. جو دہشت گرد ہے اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے سب کچھ ہو گیا، اب جتنے 4 صوبے ہیں، 5واں اسلام آباد ہے، 6ٹھا صوبہ گلگت اب بن گیا ہے. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر ہر جرم کی صوبوں پر ہم نے ڈال دینا کہ یہ صوبے ذمہ دار ہیں،
تو آخر میں پھر پرائم منسٹر کس چیز کا ہے, وہ کس جگہ کا پرائم منسٹر ہے؟ وہ ملک کا پرائم منسٹر ہے, اور ملک میں ہی صوبہ آتا ہے. پنجاب جو ہے سب سے بڑا پاکستان کا صوبہ ہے, اور پنجاب کی 7 کروڑ آبادی ہے. بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں